بنیادی طور پر محبت کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ وہ 4 قسمیں ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو ان محبت کی اقسام کی سمجھ نہیں ہے وہ بندہ کبھی بھی پھسلنے سے بچ نہیں سکتا۔ جس بندے کو محبت کی ان اقسام کی سمجھ نہیں ہے وہ بندہ کبھی بھی دنیا میں غلطی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ کون سی وہ 4 قسمیں ہیں؟ محبت کی پہلی قسم ہے محبت اللہ، اللہ کی محبت۔ دیکھنے میں کتنا لفظ اچھا ہے، اللہ کی محبت۔ لفظ بھی پاکیزہ ہے اور کلمات بھی پاکیزہ ہیں، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے صرف اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کی بات نہ ماننا یہ محبت آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکے، کیونکہ اللہ سے محبت تو یہودی بھی کرتے ہیں، اللہ سے محبت تو عیسائی بھی کرتے ہیں، بلکہ یہودی تو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ تو قرآن اس لیے کہتا ہے قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو والعیاذ باللہ اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے تمہارا رب؟ عیسائیوں کو بھی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ رب 3 ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا ہے جبکہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو صرف اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا کہ اللہ کی محبت ہے مجھے اور اللہ کی بات نہ ماننا، یہ محبت عذاب سے نہیں بچا سکے گی، بلکہ یہ محبت تو انسان اگر دل میں رکھے تو وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کی بات نہیں مانے گا۔ اس لیے اللہ ذو جلال کی محبت کی بات کرنا، مشرک بھی محبت کرتے تھے۔ آپ قرآن کی 10 آیتیں ایسی ہوں گی، آپ ان کو پڑھ کے دیکھیے، اچھا یہ بتاؤ من رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ مشرک کہتے تھے اللہ ہے۔ بتاؤ کس نے یہ سارا کچھ بنایا؟ کہتے اللہ نے بنایا۔ مشرکوں کی بھی محبت تھی، لیکن صرف محبت کا دعویٰ جو ہے اور اللہ کی بات نہ ماننا، اس سے انسان نہ تو اللہ ذوالجلال کی محبت کا حقیقی مستحق بن سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ سیم اسی طرح کتنے لوگ کہیں گے آؤ ہم کو سنت کی بات کریں، لیکن سارا عمل سنت کے مخالف ہو، یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ سنت کی بات کرنے کا معنی یہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ بیان کرو، جو اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے وہ عمل کرو۔ سنت اور اللہ رسول کی بات کا دعویٰ کر کے انسان نماز کے لیے کھڑا ہو اور کسی سنت کی پرواہ نہ کرے، یہ دعویٰ ٹھیک ہوگا؟ اس لیے دعویٰ کنسیڈر اس وقت ہوتا ہے جب اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تو محبت کی پہلی قسم اللہ کی محبت کا صرف دعویٰ کر دینا، یہ عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے، یہ یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے، یہ مشرکوں کا بھی دعویٰ ہے، بلکہ جو اللہ ذو جلال کے علاوہ کسی اور چیز کو پوجتے ہیں ان کا بھی یہی دعویٰ ہے ہماری اللہ سے محبت۔ آپ دنیا میں کوئی ایسا فرقہ دیکھ لیں، کوئی ایسا گروہ دیکھ لیں جو دین سے ہٹا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کا نام لے۔ محبت کی دوسری قسم یہ ہے محبت ما یحب اللہ،
محبت اللہ سے کرنا، اور جس چیز سے اللہ محبت کرتے ہیں ان چیزوں سے بھی محبت کرنا۔ اللہ انبیاء سے محبت کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں مانتے، ہم نے تو سوچا تھا ہمارے اندر سے کوئی آخری نبی آئے گا، یہ عربوں سے آ گیا، والعیاذ باللہ۔ یہ حسد تھا ان کے دل میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یہودی ولا نصرانی یسمع بی ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار۔ جس یہودی جس عیسائی کو پتہ چل گیا کہ میں آ چکا ہوں دنیا میں اور اس نے میرے اوپر ایمان قبول نہ کیا تو یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ تو محبت کی دوسری قسم یہ ہے کہ صرف اللہ سے محبت نہیں، اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ اللہ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی اپنا محبوب بنا لینا۔ یہ وہ محبت ہے جس سے انسان مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس سے انسان کفر کے دائرے سے نکل کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ ذوالجلال کے انسان کو قریب کرتی ہے۔ محبت کی تیسری قسم الحب للہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اس کی خوشنودی کے لیے محبت کرنا۔ کسی بھی چیز سے میں اس بھائی سے محبت کرتا ہوں، کس لیے؟ یہ مسلمان ہے، یہ نمازی ہے، میں اس سے محبت کروں گا تو میرا رب راضی ہوگا۔ میں اس بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں، میں اس کو ملنے جا رہا ہوں، میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں، مقصد کیا ہے میرا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں، میں ان پہ عمل کروں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو المحبت للہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، یہ اتنا بڑا درجہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، ساتھ والی بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا، مالک الملک نے ایک فرشتہ بھیج دیا۔ فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے الی این ترید، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے ارید اخلی فی ہذہ القریہ، میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پھر سوال کرتا ہے وَهَلْ لَكَ مِن نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْ، کسی احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ قال لا، کوئی احسان نہیں ہے اس کا، بدلہ کیا؟ غیر انی احببتہ فی اللہ، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرشتے نے فوراً کہا میں سوال تو دو کر بیٹھا ہوں، اب جواب میں بھی ایک دے دوں، مجھے اصل میں تیرے رب نے بھیجا ہے کہ جا کے اسے کہہ دو جس طرح تو میری رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا یہ بہت بلند درجہ ہے۔ بلکہ اللہ عز و جلال قیامت کو آواز دیں گے، ساری دنیا پریشانی کے عالم میں اللہ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، اور میرے نام پہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میری محبت ان پہ واجب ہوگی ہے، میں انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں۔ محبت کی چوتھی قسم یہ ہے المحبت مع اللہ، اللہ سے بھی محبت کرنی اور اللہ کے ساتھ اتنی محبت کسی اور سے بھی کرنی۔ شرک، مشرکین مکہ اللہ جلال کو تو بات کرتے تھے کہ اللہ ہی آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، لیکن کہتے تھے کہ لات منات عزا کے بغیر کام کیسے چلے گا، حبل کے بغیر یہ کام کیسے چلیں گے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا،
وہ اتنے زیادہ دنیا کے کام ایک رب کیسے کرے گا؟ والعیاذ باللہ، ان کی یہ عقل ناقص تھی۔ اللہ ذوالجلال کی محبت کے ساتھ اتنی محبت اللہ کی مخلوق سے کی جائے جتنی اللہ کا حق ہے تو یہ شرک بن جائے گا۔ یہ چار وہ محبت کی قسمیں ہیں، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوگا۔